اسرائیل کی جانب سے غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ صہیونی افواج کے ہسپتال پر ہونے والے تازہ حملے میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے ہسپتال کو نشانہ بنایا جس میں طبی عملہ، مریض اور پناہ لیے ہوئے عام شہری شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ میں موجود ہسپتال کو نشانہ بنایا جس میں 600 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے اور اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل بھی اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ناکہ بندی کے شکار غزہ میں پہلے ہی صحت کی سہولیات کم ہیں اور حالیہ جنگ اور سخت ترین ناکہ بندی نے مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت ہے اور بجلی نہ ہونے کے باعث متعدد ہسپتالوں میں آپریشن تھیٹر غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ہسپتال پر حملے کے خلاف فلسطینی صدر محمود عباس نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ محمود عباس نے فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف پرچم بھی سرنگوں رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ عالمی برادری فلسطینیوں کا قتل عام رکوائے خاموشی اب قابل قبول نہیں ہے۔ مصر نے غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے کہا ہے کہ فوری مداخلت کرے اور غزہ میں مزید تشدد رکوائے۔ اقوام متحدہ پناہ گزین ایجنسی کے مطابق غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا جس میں 6 اموات سامنے آئی ہیں اور مزید اموات کا خدشہ ہے۔ غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی حملے پر اپنے رد عمل میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ غزہ سے آنے والی خبریں بہت تباہ کن ہیں۔ غزہ میں ہسپتال پر حملہ بہت خوفناک اور ناقابل قبول ہے۔ ہسپتال پر حملہ ناجائز اور غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ اردن اور عرب لیگ کی جانب سے بھی ہسپتال پر حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ غزہ اسرائیل کے حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں سے 12,500 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 1000 سے زائد بچے اور 1000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔